السلام علیکم ناظرین، میں ہوں سید ذوالفقار گیلانی اور آپ دیکھ رہے ہیں گیلانی لاگز۔ یہ نرنکاری بازار راولپنڈی ہے، شمالی پنجاب کی سب سے بڑی تھوک مارکیٹس میں سے ایک۔ اس بازار کی درجنوں تنگ گلیاں ہیں جن میں چلنا بے شک محال ہے، لیکن یہاں روزانہ بلا شبہ اربوں کا کاروبار ہوتا ہے۔ شہر کا شاید ہی کوئی ایسا باسی ہو جو اس بازار نہ آیا ہو، لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ ان میں سے کوئی ایک آدھ ہی اس بات سے واقف ہوگا کہ اس کا نام نرنکاری کیوں ہے۔ یہ تو سب تسلیم کرتے ہیں کہ یہ تاریخی بازار ہے، لیکن اس کی تاریخ کیا ہے یہ کوئی نہیں جانتا۔ نرنکاری کا لفظ نرنکار سے نکلا ہے، جو سنسکرت سے پنجابی میں آیا۔ گرمکھی میں اس کا مطلب بغیر مورت یا شکل کے ہے۔ یہ لفظ سکھوں کی مقدس کتاب گرنتھ صاحب میں خدا کے لیے استعمال کیا گیا ہے، یعنی نرنکاری وہ لوگ ہیں جو بغیر شکل کے خدا کو مانتے ہیں۔ نرنکاری اس بات پر زور دیتے ہیں کہ خدا ہر جگہ موجود ہے، مگر اس کی کوئی صورت یا شکل نہیں۔ یہ نرنکاری بازار انہی بغیر شکل کے خدا کو ماننے والوں کے نام پر ہے، کیونکہ یہیں نرنکاری فرقے کی بنیاد رکھی گئی۔ یہ سکھوں کا وہی فرقہ ہے جس کے عقائد باقی سکھوں سے مختلف ہیں۔ یہ فرقہ 13 اپریل 1978 کو امرتسر میں سکھوں کے دو فرقوں میں اس لڑائی کا باعث بھی بنا جس میں 19 سکھ مارے گئے۔ اس تصادم کے بعد سکھوں نے بھارتی حکومت سے اس فرقے پر پابندی کا مطالبہ کیا، لیکن جب بھارتی حکومت نے اسے انکار کیا تو سکھوں نے اپنے لیے الگ ملک خالستان کا مطالبہ کر دیا۔ بازار سے متصل ایک گردوارہ آج بھی موجود ہے، جسے نرنکاری گردوارہ کے علاوہ ساگر گردوارہ بھی کہا جاتا ہے۔ اس وقت یہاں شملہ اسلامیہ ہائی اسکول قائم ہے، لیکن راولپنڈی والے نہیں جانتے کہ نرنکاری فرقے کی وجہ سے سکھوں میں ہونے والے فسادات کی جڑیں بھی اسی گردوارے سے ملتی ہیں۔ یہ گردوارہ رنجیت سنگھ کے دور میں تعمیر ہوا، تب یہ 6 کنال پر مشتمل ایک وسیع و عریض 3 منزلہ کمپلیکس تھا، جس کے چاروں طرف 4 دروازے تھے جو مختلف گلیوں میں کھلتے تھے۔ یہاں ایک کنواں بھی تھا، مگر اب تنگ سی گلی میں ایک ہی دروازہ باقی رہ گیا ہے، جو نرنکاری بازار میں کھلتا ہے لیکن بند رہتا ہے۔ وسیع کمپلیکس اب بمشکل 1.5 کنال کا رہ گیا ہے، جبکہ باقی جگہ قبضہ گروپوں نے ہتھیا کر اپنے گھر بنا لیے ہیں، گردوارے کی دیواروں پر اپنی دیواریں کھڑی کر لی ہیں، جبکہ دکانیں بنا کر اسکول کے داخلی دروازے کو بند کرنے میں بھی کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ 2005 کے زلزلے میں گردوارے کی 3ری منزل منہدم ہو گئی تھی، اور اب اس کی محض 2 منزلیں باقی رہ گئی ہیں۔ 1956-57 میں یہاں شملہ اسلامیہ ہائی اسکول قائم کر دیا گیا۔ پہلے گردوارہ اوقاف کی ملکیت تھا۔ 2017 میں اسے ایک عدالتی حکم کے ذریعے محکمہ تعلیم کے حوالے کر دیا گیا، لیکن اس کی ملکیت کے حوالے سے کئی مقدمات اب بھی عدالتوں میں زیر سماعت ہیں۔ مقدمات، دعوے اور قبضے اپنی جگہ، لیکن یہ طے ہے کہ نرنکاری بازار، گردوارہ، اس کے آس پاس کی زمین اور جائیداد قیام پاکستان سے پہلے سکھوں کی ملکیت تھی، اور اگر آج بھی محکمہ اوقاف اس کی نشاندہی کر دے تو شاید آدھا محلہ اور بازار گرانا پڑ جائے۔ نرنکاری فرقے کی بنیاد اسی گردوارے میں پڑی۔ نرنکاریوں کے 2 فرقے ہیں۔ اصل فرقے کے بانی دیال سنگھ 1783 میں پشاور میں رام سہائے کے گھر میں پیدا ہوئے، جن کی بی بی لاڈکی سکھوں کے 10ویں گرو گوبند سنگھ کے خزانچی بھائی وساکھا سنگھ کی بیٹی تھیں۔ جب 30 سال کی عمر میں بی بی لاڈکی کا انتقال ہوا تو دیال سنگھ اپنے ماموں ملکھا سنگھ کے پاس راولپنڈی میں رہنے لگے۔ ملکھا سنگھ ہی راولپنڈی شہر کے بانیوں میں سے ہیں۔ دیال سنگھ کی شادی بھیرا میں مولا دیوی کے ساتھ ہوئی، جس سے ان کے 3 بیٹے دروارہ سنگھ، بھارا سنگھ اور رتا سنگھ پیدا ہوئے۔ دیال سنگھ ہر وقت دھن نرنکار کا ورد کرتے رہتے، جس کا مطلب تھا رزق دینے والا عظیم ہے۔ اسی وجہ سے لوگ انہیں نرنکاری کہنے لگے۔ اسی جگہ انہوں نے ایک گردوارہ بنایا جہاں سکھ ان سے فیض حاصل کرنے آتے۔ اسی گردوارے میں 1855 میں ان کا انتقال ہوا، اور یہیں ایک گنبد ان کی سمادھی کے طور پر موجود ہے۔ اس کے ساتھ کمرے میں سنگ مرمر کی بنی ہوئی منجھی صاحب ہے، جہاں گرو گرنتھ صاحب کی پالکی رکھی جاتی تھی۔ اسی کمرے کی دیوار پر ایک تختی بھی نصب ہے، جس پر گرمکھی میں ان افراد کے نام لکھے ہیں جنہوں نے اس گردوارے کی تعمیر کے لیے عطیات دیے تھے۔ اس وسیع ہال میں سکھوں کی مذہبی تقریبات ہوتی تھی۔ ہال کے اوپر بند کی گئی محرابیں کسی زمانے میں کھلی ہوتی تھی۔
جہاں سے روشنی اور ہوا آیا کرتی تھی، لیکن جب اسکول کے لیے کلاس روم بنائے گئے تو انہیں بند کر کے ان پر سفیدی پھیر دی گئی۔ مرکزی ہال کے سامنے سنگ مرمر کے ستونوں پر مشتمل برآمدہ بنایا گیا تھا۔ اس میں کیے جانے والے خوبصورت اور دلکش کام کی جھلک اس کے اوپری حصے کی محرابی کھڑکیوں سے دکھائی دیتی ہے، جس کے رنگین شیشے وقت کے ساتھ نکلتے اور ٹوٹتے جا رہے ہیں، لیکن اب کسے پرواہ کہ کتنے شیشے ٹوٹتے ہیں اور کتنے باقی رہ جاتے ہیں۔ اس تاریخی گردوارے کی ایک اور اہمیت یہ بھی ہے کہ سکھوں کی مذہبی رسومات کے مطابق پہلی شادی یہیں ہوئی تھی۔ اس سے پہلے سکھ ہندوانہ رسومات کے مطابق شادیاں کرتے تھے، لیکن 1855 میں یہاں بھائی بھولا سنگھ کی شادی بی بی نہال کور جی کے ساتھ ہوئی، جس میں گرو گرنتھ صاحب کے گرد پھیرے لگا کر شادی کی رسومات ادا کی گئیں۔ اسی گردوارے میں ایک دن وہ واقعہ بھی رونما ہوا جو آگے چل کر نقلی نرنکاری تحریک کی بنیاد بنا، کیونکہ سکھوں میں نرنکاری تنازع ایسا ہی ہے جیسا کہ مسلمانوں میں قادیانیوں کا ہے۔ اس کی وجہ سے سکھوں کے مابین ہونے والی لڑائیوں میں کم و بیش 2 لاکھ سکھ مارے جا چکے ہیں۔ دیال سنگھ کا خیال تھا کہ سکھ ازم میں جھوٹ، توہم پرستی اور غلط روایتیں شامل ہو گئی ہیں۔ انہوں نے سکھوں کو اصل سکھ ازم کی جانب واپسی کا کہا اور خدا کی بحثیت نرنکار یعنی بے شکل عبادت پر زور دیا۔ وہ دراصل گرو نانک دور کے سکھ ازم کا احیاء چاہتے تھے۔ بابا دیال سنگھ کے ماننے والے اصلی نرنکاری صوفی پرست لوگ ہیں جو امن کی بات کرتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ ایک دن بوٹا نامی سکھ شراب کے نشے میں دھت ہو کر کیرتن پڑھ رہا تھا، جس پر دیال سنگھ نے دھکے دے کر انہیں گردوارے سے نکال دیا۔ یہی واقعہ سکھوں کے ایک الگ فرقے کی بنیاد بنا۔ بوٹا سنگھ نے مری جا کر اپنا الگ گردوارہ بنا لیا۔ وہ اٹک کا رہائشی تھا، لیکن اس کی موت مری میں ہی کوڑ کی بیماری سے ہوئی۔ پشاور میں ڈبل روٹیاں فروخت کرنے والا اوتار سنگھ اس کا چیلا بن گیا۔ اوتار سنگھ نے خود کو گرو گوبند سنگھ کے بعد سکھوں کا 11واں گرو قرار دیا اور کہا کہ سکھوں کی مقدس کتاب گرنتھ زندہ گرو نہیں بلکہ میرے بعد میرا بیٹا یا گدی نشین گرو بنے گا اور یہ سلسلہ تا قیامت چلتا رہے گا۔ اوتار سنگھ تقسیم ہندوستان کے بعد دہلی منتقل ہو گیا، جہاں اس نے 1948 میں سنت نرنکاری کے نام سے اپنا گروپ رجسٹر کرا لیا اور خود کو بابا گرو نانک کا اوتار قرار دینے لگا۔ اس پر روایتی سکھوں اور اس کے ماننے والوں میں 1950 سے ہی فسادات شروع ہو گئے تھے۔ باقی سکھوں نے اس فرقے کو سکھ مذہب سے خارج کرنے کی تحریک چلائی۔ اس دوران نقلی نرنکاریوں نے 13 اپریل 1978 کو بیساکھی کا تہوار گولڈن ٹیمپل امرتسر میں منانے کا اعلان کر دیا۔ اصل نرنکاری سکھوں نے انہیں گولڈن ٹیمپل میں داخل نہ ہونے دیا تو انہوں نے باہر خیمے لگا لیے، اور جب ان سے مذاکرات کے لیے 13 سکھ بھیجے گئے تو نرنکاریوں نے انہیں قتل کر دیا۔ ان کے قتل کا بدلہ لینے کے لیے جرنیل سنگھ بھندراوالا نے تحریک چلائی اور حکومت سے اس فرقے پر پابندی کا مطالبہ کیا۔ حکومت کے انکار پر بھارتی فوج میں موجود سکھوں نے استعفے دے دیے اور یوں خالصتان تحریک چلی، جس نے آگے چل کر آپریشن بلو سٹار اور اندرا گاندھی کے قتل جیسے واقعات کو بھی جنم دیا۔ یہ تنازع آج تک موجود ہے، لیکن جس گردوارے سے اس کا آغاز ہوا وہ اب فعال نہیں رہا۔ راولپنڈی کے نرنکاری بازار کی رونقیں بھی اپنے عروج پر ہیں، لیکن اسے آباد کرنے والے وقت کی گرد تلے کہیں دفن ہو چکے۔ بھارت میں خالصتان کے نعرے زور و شور سے لگ رہے ہیں، لیکن خالصتان تحریک کی بنیاد بننے والا نرنکاری گردوارہ خاموش ہے۔ ہاں، گردوارے سے باہر نکلتے ہی سبزیوں اور آلو پیاز کے نرخوں کی آوازیں ضرور سنائی دیتی ہیں، لیکن اگر سنائی نہیں دیتی تو وہ تاریخ جو جانے کب سے یہاں سو رہی ہے۔ اب اجازت دیجیے، اگلی ویڈیو میں جلد ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔